ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ ہر طرف وہ شاکرین رسول خاص ایک خوشیوں کی کیفیات میں ہیں، اور وہ اپنے گھروں کو، گلیوں کو، محلوں کو، مساجد کو اور مختلف عمارتوں کو سجا بھی رہے ہیں، سجاوٹ بھی کر رہے ہیں، چراغاں بھی کر رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنی گاڑیوں پر پرچم لہرا رہے ہیں۔ یہ محبتوں کے اظہار ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ کام نہیں کیے تو بالکل آگے قدم بڑھائیے اور ان کاموں کو آپ بھی اختیار کریں، اور انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں بھی پائیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں پروگرام میں، دو مفتیان کرام شامل ہیں، مفتی محمد حسان عطاری صاحب اور مفتی محمد جمیل صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ائمہ اربعہ یا تابعین رحمہم اللہ المبین کے دور میں 12 ربیع الاول کو کسی مخصوص عبادتی یا عید کا دن قرار دیا گیا تھا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی مفتی حسان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، ان میں سے کسی نے اس دن عید نہیں منائی تھی، کیا یہ کسی جگہ پر مذکور ہے؟ یہ بھی مذکور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اکابر ائمہ نے صدیوں پہلے اس بات کو بیان کیا کہ ہمیشہ سے مسلمان اس دن اہتمام کرتے ہوئے آئے ہیں۔ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خود ابن کثیر نے اس بات کو ذکر کیا، اور انہوں نے کئی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو وہ تو یہ کہتے آئے کہ ہمیشہ سے مسلمان اس کا اہتمام کرتے آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان سے یہ دن دکھایا جائے تو ہم الزاماً یہ سوال کریں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ ان سے یہ بات بھی تو ثابت کریں کہ انہوں نے نہیں منایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر زمانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی خوشی منانے کا خود اہتمام فرمایا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں، تو آپ نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی۔ تو اب روزہ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے لیے تھا، اور ظاہر ہے کہ شکر جو ادا کرنا تھا وہ ایک نعمت کا حصول تھا۔ وہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حیات کا ملنا، زندگی کا ملنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے ان سے بڑی نعمت ہے کون سی؟ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اول تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ اصول دے دیا، قاعدہ دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ قاعدہ بیان فرما دیا کہ اس دن ولادت ہوئی تو خوشی کے اندر میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہی وہ چیز ہے جس پر ان لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔
یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا فضل ہے، اللہ پاک کی جو سب سے بڑی رحمت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو خود قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے اوپر خوشی منانی ہے، تو پھر اس کے بعد اور دلیل کیا چاہیے؟ تیسری بات یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے کا اپنا اپنا ایک خوشی منانے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ روزے رکھ کے خوشی منائی جا رہی ہے، اور پچھلے دور ادوار کے اندر نیازیں تقسیم کر کے، لوگوں کو کھانا کھلا کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بیان کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کر کے، جیسا کہ سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہم نے پچھلے اپنے پروگرام کے اندر بیان کی تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے اللہ پاک کا ذکر کر رہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی اسلام کی، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پوچھا کہ ما اجلسکم، کس بات نے تمہیں یہاں پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے، یہ جو تمہارا جلسہ ہو رہا ہے یہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ تو پھر انہوں نے سب بتایا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے تھے، اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے۔ تو قسم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واقعی ایسا ہے؟ تو کہا ہاں۔ پھر فرمایا کہ اس لیے قسم نہیں دی کہ تمہاری تکذیب کر رہا ہوں، بلکہ ابھی جبریل نے آ کے مجھے بیان کیا کہ اللہ پاک تم لوگ گفتگو کر رہے ہو، اس کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ یہ تو صحابہ کے درمیان سلسلہ چلتا ہوا آتا تھا، یعنی ذکر پاک کی ذکر پاک ہو رہا محافل ہے۔ سجانا، نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا، حضور کی شانوں کو بیان کرنا، یہ انداز صحابہ میں تھا۔ صحابہ میں تھا۔ یعنی یہاں ملائکہ پر فخر ہو رہا ہے، اور یہ ان صحابہ کی شان اور عظمت بھی واضح ہو رہی ہے، اور ان سے اللہ پاک خوش ہو رہا ہے، اور فخر کا یہ سبحان اللہ اعلان ہو رہا ہے۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے نے یہ بات بیان کی میلاد کے حوالے سے کہ میلاد میں تم لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا یہی کرتے ہو نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور یہ آپ کے خصائص تھے، یہ آپ کی خوبیاں تھیں، یوں آپ نے اسلام کی دعوت کو عام کیا، لوگوں کو ہدایت دی، اور سارے یہ فضائل و کمال بیان کرتے ہو نا۔ وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے سامنے یہ بیان کرنے لگے کہ تم لوگ یہی کہتے ہو نا، یہی انداز ہوتا ہے تمہارا، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ تم شیرنی تقسیم کر دیتے ہو۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ یہی تو کرتے تھے۔ وہ کفار کے سامنے جاتے تھے، ان کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ایک نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے، تم وہ ہدایت کا یہ سامان لے کر آئے ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو وہی باتیں جو تم بیان کر رہے ہو وہی تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ کفار کے سامنے بیان کرتے تھے۔ بس فرق اتنا ہے کہ تم جو ہے وہ مٹھائی تقسیم کرتے ہو، اور وہ اپنے سر جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو سلسلہ یہ قدیم سے چلا ہوا آ رہا ہے، زمانے کے اعتبار سے یہ تبدیلی ہوتی ہے، اور ہر چیز کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ شادی کی خوشیاں یہ پچھلے دور کے اندر الگ تھیں، ہمارے دور کے اندر الگ ہے۔ حج کے لیے جانا اور مختلف قسم کے جو سفر ہو گئے اور انداز ہو گئے جن کی اصل درست ہے، طریقہ کار چینج ہو گیا، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مسجدیں دیکھ لیں، ابھی کتنی عالی شان عظیم الشان مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور یہ نیکی کے کام ہے۔ یعنی یہ نہیں جیسے ہمارے پاس اور دینی مثالیں بھی موجود ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جس کو ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ مساجد اور مدارس کا بنانا بھی یہ ایک دینی مثال ہے کہ پہلے اس انداز میں مدارس نہیں ہوتے تھے، مساجد کے اندر درس دیے جا رہے ہوتے تھے، اب پھر مدارس سے اسلامیہ کا بننا، اور پھر ہر سال اس کے اندر مخصوص نصاب پڑھانا، پھر اس کے بعد مختلف کتابوں کے ختم ہونا، بالخصوص بخاری شریف کے ختم ہونا، یہ سارے امور دینی امور ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، اب باقاعدہ اسی انداز کے اندر یہ منعقد ہوتے ہیں۔ جب اس میں کوئی حرج نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد بنانے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ ہمیں اس حوالے سے صاف الفاظ میں کسی اور کے منانے کا ذکر ملے یا نہ ملے۔ ہم تو یہی کہیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جمیل صاحب، سوال کے اندر ایک عید کا بھی تھا تصور کہ کیا ائمہ اربعہ نے یا بعد کے بزرگوں نے یا کسی نے عید کے طور پر بھی یہ کہا ہے، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ عید کا معنی کیا ہے۔ عید کا معنی خوشی، اور یہ المفردات میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یستعمل العید فی کل یوم
فیہ مسرہ، کہ ہر وہ دن جس دن میں آپ کو خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس دن کے لیے لفظ عید استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے عرف میں بالکل شائع ضائع ہے، عام سی بات ہے، بلکہ اس امت مسلمہ کا ہی عرف نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے ان کے حواریوں نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ آپ آسمان سے دسترخوان اتروائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا، لیکن جب وہ بضد ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک، کہ یہ جو باقاعدہ عید کا لفظ، عید لاولنا وآخرنا، کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما اور وہ دسترخوان ہمارے لیے تکون لنا، ہمارے لیے ہو جائے عید، خوشی کا باعث، لاولینا و آخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، آخر والوں کے لیے بھی۔ تو اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام ایک ایسی نعمت کہ جو نعمت عام طور پہ جس کا حصول انسان کو نہیں ہوتا، اس نعمت کا اپنی امت کی حرص اور ان کی چاہت پر آپ سوال کر رہے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آسمان سے دسترخوان اترا، اور وہ دسترخوان کا اترنا حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام اسے عید قرار دے رہے ہیں، یعنی خوشی کا سامان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تو ہم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے، اور یہ وہ احسان عظیم ہے کہ جس احسان عظیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو میثاق انبیاء کے موقع پر جس کے حوالے سے ارشاد فرما دیا تھا کہ جب یہ رسول آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں دیتے رہے، اور اس بات پر انہیں پابند کرتے رہے کہ اگر وہ ہمارے دور میں آ جائیں گے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی راہ تبلیغ میں ان کی مدد کریں گے۔ اب یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر چلتے چلتے جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام تک آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے پھر بنی اسرائیل کو جمع کر کے پھر آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشی کی خبر سنا رہا ہوں۔ خوشی کی خبر کس بات پر ہے؟ کہ ایک ایسے رسول کی میں تمہیں تشریف آوری کی خبر دے رہا ہوں جو میرے بعد ہی آنے والے ہیں، اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے جو لفظ ارشاد فرمایا جسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا، مبشرہ، کہ میں تمہیں اس رسول عظیم کے آنے کی خوشی کی خبر سنا رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، یہ عیسیٰ علیہ السلام گویا صدیوں پہلے اسے ایک خوشی کی خبر کہہ رہے ہیں، اور آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تقریباً 1500 سال ہونے پر ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے عید ہے، عید میلاد النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی، یہ ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو اگر کامن سینس کو استعمال کیا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری خوشی کا سامان ہے۔ کفر سے اس امت کو نجات ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوئی ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید نصیب ہوا ہے، تو یہ خوشی کے ایام ہیں اور آخرت کے انعامات، آخرت کے انعامات ہیں۔ بلکہ بخاری شریف میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کا تو یہ جذبہ تھا کہ یہ آج یہ آیت کریمہ اس امت پہ نازل ہوئی، قرآن میں نازل ہوئی، تو یہ تو ہمارے لیے عید کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو، آج کے دن کو ایک اکمال دین کا دن قرار دیا ہے، کہ دین مکمل ہو چکا ہے، نعمت اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دی ہے۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمتوں کو تام کیا، وہ دن کیا ہے؟ عید کا دن۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی یہ خوشی کا دن ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن کو مسلمانوں کے لیے حدیث مبارکہ میں عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ عید کا دن کیا ہے؟ خوشی کا دن۔ جمعۃ المبارک میں عام نمازوں کے مقابلے میں
تھوڑا سا زیادہ تعداد چہروں کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خوشی کا اظہار ہے، لوگ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، تو عید وہ چیز ہے جس میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن عید کا دن ہے، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے۔ یعنی صرف اسلام میں دو عیدیں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو عند شرع فقہی طور پر دو عیدیں ہیں، جی جی اور یہ کہنا کہ تیسری عید یعنی اس کے علاوہ کسی اور پر لفظ عید کا بھی اطلاق نہیں آ سکتا، تو یہ کتنی زبردست روایات بیان کی، اور صحابہ کے بھی یہ انداز تھے کہ وہ کسی اور خوشی کو بھی اور اللہ کی نعمت کے حصول والے دن کو بھی وہ عید کے طور پہ یاد کرتے تھے۔ اچھا، یہاں میں دو باتیں عرض کروں کہ اب یہ دو طرح کے اعتراض نے بالکل دم توڑ گئے ہیں۔ اچھا، ایک تو عید میلاد النبی منانے پر دلیل کو طلب کرنا، اصل میں جہاں سے یہ اعتراض ہوتے تھے انہوں نے کبھی جو ہے وہ اسی دن، خاص اسی دن، اس مہینے کے اندر خاص اسی دن سیرت النبی کے پروگرام بنا کرنا شروع کر دیے۔ تو میلاد اور سیرت ایک ہی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نام چینج کر رہے ہیں، کام تو وہی کر رہے ہیں، بنیادی اعتبار سے اعتراض ختم ہی ہو گیا۔ پھر دوسرا وہی ہے تمام وہی سب چیزیں، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے حوالے سے گفتگو، لیکن خلفائے راشدین کے جب دن منائے جاتے ہیں تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، سب منا رہے ہیں، سب منا رہے ہیں۔ نمبر ایک بات یہ، پھر نمبر دو بات یہ کہ یہ جو اسراف والی بات ہماری ہوئی تھی پچھلے سلسلے کے اندر کہ اسراف، یہ عید میلاد النبی اسراف کے حوالے سے، تو اب جو حالات ہمارے پیش نظر ہیں، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، تو ایسا اعتراض جو ہے نا کرنے والا اس کا صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو آباء و اجداد سے جو اس کا ذہن چلا ہوا آ رہا ہے نا اس کی بنیاد پہ وہ اعتراض کرتا ہے، یا پھر نعوذ باللہ اس کو کوئی تکلیف کسی اور طرح کی ہوتی ہے تو وہ اعتراض کرتا ہے۔ ایک پوسٹ بہت چلتی ہے اس حوالے سے کہ 1 کروڑ کی گاڑی سے اترا، ہاتھ میں 7 لاکھ کا آئی فون ہے، اور اس کے ذریعے سے اس نے 10 روپے کے جھنڈے کی تصویر بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ اس جھنڈے کی جگہ یہ 10 روپے کسی غریب کو دے دیتے تو اس کا فائدہ ہو جاتا، یا اس کپڑے کی جگہ یہی کسی کو سوٹ دلا دیتے، یعنی یا پھر چلے ایک جھنڈا نہیں ہے 100 ہی جھنڈے ہیں، 100 جھنڈے بھی جو ہے وہ مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ 5,000 کے 10,000 کے آ جاتے ہیں، اور آپ جس گاڑی سے اتر رہے ہیں وہ گاڑی ہی 1.5-2 کروڑ روپے کی ہے، جو موبائل فون آپ نے لیا ہوا ہے اس کی جگہ پہ ایک چھوٹا سا موبائل لے لیں، اینڈرائڈ موبائل ہی لے لیں جس کے ذریعے سے آپ کا کام ہو جائے، ہلکی پھلکی گاڑی لے لیں، 1-2 غریب بچیوں کی تو شادی ہو ہی جائے گی، آرام سے شادیاں ہو جائیں گی، تو وہ کام آپ کر لیں۔ بیچارہ 100 روپے کا، 200 روپے کا، 3,000 روپے کا، 5,000 روپے کا ایک خوشی میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جھنڈے لگا رہا ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ جو دھوم دھام کے ساتھ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، تھوڑا آپ اس کے اندر سادگی اپنا لیں، اور اسی پیسوں سے آپ 10-12 غریب بچیوں کی بآسانی شادی کروا دیں گے۔ اسی طرح جو آپ 5 اسٹار اور جو VVIP عمرہ کرتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، آپ تھوڑا ہلکا کر لیں، دوسرے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو سستا پیکج لے لیں، اور سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کریں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اتنے پیسوں کے ذریعے بہت ساری غریب بچیوں کی شادی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے اعتراضات جو ہے نا، یہ اب یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے دم توڑ چکے ہیں، اور یہ خواہ خواہ کے اعتراضات، جو اعتراض کرنے والا ہے ان کے اپنے بھی سوچتے ہوں گے، آل اولاد بھی سوچتی ہوگی، ان کے اپنے بھی یا ان کے بچے بھی سوچتے ہوں گے یہ کون سا اعتراض کر رہے ہیں، گھر پہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کوئی ایونٹ آئے تو ہم تو کتنا خرچ ہے، ابھی اگست چل رہا ہے تو جون جولائی گزرتی، جون جولائی کے اندر فیملیز در فیملیز ان کے ٹور کیسے ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو کہتے ہیں وہ بیٹھتے ہی نہیں آرام سے، وہ کہتے ہیں کہ بھلے اچھا اس سے پہلے حج کر کے آئیں، لیکن ان کو کہیں کسی ملک میں جانا ہے یا اپنے ملک کے اندر بھی جو بڑی بڑی تفریحیں ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنی ہو سکتی ہیں، صحیح ربیع الاول آنے سے پہلے ہی کتنی غریب بچیاں شادی شدہ ہو جاتی ہیں اگر یہی اعتراض اس میں، مقصد فقط یہ ہے کہ یہ اعتراض درست ہی نہیں، یہ اعتراض نہیں، یہ محض تنقید ہے، یہ تنقید ہے، اور لوگوں کو اس کام سے، اس عمل سے روکنا ہے یا ان کے ذہنوں کے اندر کوئی انتشار پیدا کرنا ہے۔ تو بہرحال عاشقان رسول جو عوام اہل سنت ہے، عاشقان رسول ہیں، وہ الحمدللہ علماء اہل سنت کی رہنمائی سے چونکہ یہ سارا کام کرتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کے انداز ہی یہی رہے ہیں،
اور انہوں نے بھی اس انداز سے خوشیاں منائیں. دور کے تقاضے مختلف، لیکن خوشی کا تعلق تو تسلسل کے ساتھ ہے، اور وہ خوشیوں کا اظہار بھی کرتے رہے. نبی پاک علیہ السلام کے چرچے بھی بیان کرتے رہے. میلاد میں کیا ہوگا؟ میلاد میں آپ آئیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، نعت مصطفیٰ پڑھی جائے گی، بیان ہوگا، کچھ کھانے کا انتظام ہوگا. یہ ساری چیزیں قرآن حدیث سے ثابت ہے. کیا آج قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کیا یہ دلیل دینی پڑے گی کس وقت کس صحابی نے تلاوت کی تھی؟ نہیں، کیونکہ وہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ثواب کا ثواب ہے. نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان کیا نعتیں نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اشعار کی صورت میں مدح، تعریف اور ثنا بیان کرتے تھے. بیان کرنا نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف پر، آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کے بچپن، آپ کی جوانی کو، آپ کے نکاح مبارکہ کو، آپ کی تجارت کو، آپ کی ہجرت کو، آپ کے غزوات کو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سیرت مبارکہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی تو میلاد ہے. اور انہی واقعات کے اندر ہی تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے وہ معجزات کا ظہور دیکھا، ان واقعات کو دیکھا، انہوں نے ان کو بیان کیا. آج اگر ہم جمع ہو کر ان واقعات کو بیان کریں یا سنیں تو اس پہ معاذ اللہ بدعت کہنا یا اسے بری بدعت کہنا یا اسے معاذ اللہ شرک سے تعبیر کر دینا، یہ کتنی ایک علمی خیانت بھی ہے اور غلط بات بھی ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ہمارے علماء اہل سنت نے وہ درست راہیں بھی بتائیں. حسان صاحب جب یہ پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، آپ زندگی میں بکثرت ویسے تو بیانات نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن میلاد کیسا موقع تھا کہ آپ بیان چھوڑتے نہیں تھے؟ بالکل ایسا، یعنی عام روٹین جو تھی اس میں صرف آپ کے سالانہ 3 بیان ہوتے. واہ. ایک اپنے پیر و مرشد کے جو سالانہ ان کا عرس ہوتا تھا اس پہ فرماتے تھے. کیا بات. دوسرا اپنے مدرسے کی دستار بندی پر فرماتے تھے، اختتام پر. صحیح. اور تیسرا اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر سے جو آپ نے پہلا خطبہ میلاد دیا تھا، اس آپ ہر سال جو ہے وہ میلاد کے موقع پر خطبہ دیا کرتے تھے. باقی آپ کا عام طور پہ تحریری کام ہوتا تھا. ہاں کبھی آپ کو کہیں کسی جگہ پر مدعو کیا گیا اور وہاں جانا آپ نے بہتر سمجھا تو اس مقام پہ تشریف لے جاتے تھے، لیکن اہتمام سے یہ بیانات ہیں. لیکن عمومی طور پر آپ کے جو سالانہ معمولات تھے بیان کے، وہ یہ 3 معمولات تھے. سبحان اللہ. اور وہ بھی 6 سال کی عمر میں باقاعدہ قرآن حدیث پر مشتمل بیان. بالکل پورا. یعنی ایک نارمل جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی بچے کچھ واقعہ حکایت یاد کر کے بیان تو کر دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اہل علم کی موجودگی کے اندر یہ علمی بیان فرمانا، اور خود سورہ والضحیٰ کی صرف تفسیر جو نبی پاک علیہ السلام کی جن شانوں کو بیان کیا گیا. جمیل صاحب کتنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے اوپر جو فرمایا کہ صرف والضحیٰ کے اوپر میں نے اتنے صفحات لکھ دیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے تو اس علم کا اظہار اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سورہ والضحیٰ کی تشریح میں جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کلام تحریر فرمایا، تقریباً 1200 صفحات کے قریب وہ کلام بنتا ہے. اب یہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بہت ساری ایسی کتب جن کا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی دیگر کتابوں میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے تفصیلی کلام لکھا، کتاب فلاں نام سے میں نے لکھی ہے. اب یہ کتاب بھی ہماری بدقسمتی کہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ 1200 صفحات تک مشتمل کتاب جو سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں تھی، پوری سورہ والضحیٰ پہ نہیں، یعنی اس کی چند آیتوں پر. اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا اس کا ایک نظارہ آپ کو دیکھنا ہو، وہ تو اتنا تفصیل سے تو نہیں، لیکن والضحیٰ کی خوبصورت تفسیر جو دیکھنی ہو نا، وہ تجلی الیقین کے اندر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت انداز میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اللہ پاک کا ایک طریقہ کار ذکر کیا کہ کیسے اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع خود فرماتا ہے. ان پر ہونے والے اعتراضات، ان کے اوپر جو تان کیے گئے تو اس کے اعتراضات خود اللہ پاک کیسے دیتا ہے. اس میں آپ نے والضحیٰ کی بھی ایک مثال دی اور بڑی ترتیب کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کی کہ اگر اس کو کھولتے چلے جائیں تو گھنٹوں نکل جائیں گے اس کے اندر. اور یہ جو رسالہ تجلی یقین بینا نبینا سید المرسلین، جی، یہ وہی رسالہ کہ جس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 100 حدیثیں جمع فرمائیں اس 10 موضوع پر. آیتیں اور 100 حدیثیں. اللہ سبحان اللہ. یہ پھر ایک افضلیت پر، جی افضلیت پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں. یہ کتاب بھی بیان فرمائی ہے، پورا ایک رسالہ ہے جس میں 10 آیتیں اور 100 حدیثیں جمع کی. اور پھر ساتھ ساتھ عاشقان رسول کو یہ عقیدہ راسخ کرنے کے لیے آپ کا نعتیہ مشہور زمانہ کلام بھی ہے.
سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بڑھتے ہیں مزید وقت۔ میرا آپ سے سوال ہے، ربیع الاول میں محفلوں کے موقع پر کھانا کھلانا یا شیرنی مٹھائی تقسیم کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ جی حسان صاحب، کیا کرنا چاہیے؟ اب مٹھائی بھی اور شیرنی بھی یہ سب الگ الگ کیا ثابت کرنی ہوگی، یا اس میں کیا نیت کر کے کھلاتے جائیں؟ حدیث پاک میں، بخاری شریف کے حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کی سب سے بہتر اسلام کون سا ہے، یعنی اسلام کے کون سے خصال، کون سی خوبیاں بہتر ہیں، یا سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ان تطعم الطعام، کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے، تو لوگوں کو کھانا کھلائے، اور ہر اس شخص کو علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کو تو سلام کرے۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو افضل ترین عمل قرار دیا۔ تو ابھی آپ جا کے کسی ہوٹل کے باہر واقعی کو مستحق ہو تو اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ اسی طرح سے آپ یتیموں کو بلا کر، مسکینوں کو بلا کر کھانا کھلا سکتے ہیں، جس کو بھوک لگی ہو اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ مختلف جو مقامات پر کھانا کھلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ اگر شادی بیاہ کی آپ کی کوئی محفل ہوتی ہے یا آپ کی تقریب ہی ہوتی ہے اور اس میں آپ اچھی نیت کریں، ولیمہ مثال کے طور پر، تو ولیمے میں آپ سنت کی نیت کرتے ہیں تو وہ کھانا کھلانا ثواب ہے۔ تو تمام مقامات پر اچھی نیت کی بنیاد پر کھانا کھلانا ثواب ہو جائے تو یہ 12ویں شریف کے اندر کھانا کھلانے میں کیا ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کھلانا منع ہو جائے؟ وہ کہتے ہیں نا وہاں تو مستحقین ہیں، غریب ہیں، اسے ہیں، تو یہ تو سارے امیر ہوتے ہیں۔ جو ولیمے کے اندر آتے ہیں وہ سارے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر آتے ہیں، نہیں وہ تو پرانی چپلیں پہن کے بیچارے، ان کا ایک الگ سے زبردست قسم کی اہتمام ہوتا ہے، تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہمارے یہاں۔ بلکہ آنے ولیمے والے والے ہی دن وہ تو افراد ولیمے والے دن واقعی کوئی مستحق آ جائے تو اس کو باہر نکال دیتے باہر نکال دیں، حالانکہ اس کو تو شر الولیمہ فرمایا اس کو کہ جس میں بدترین غریبوں کو ولیمہ چھوڑ دیا جائے۔ جی، تو اس میں کون آتا ہے؟ اسی طرح کہ اب گھر میں آپ دعوت کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی دعوت کرتے ہیں، یا ویسے رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، دوست احباب کی دعوت کرتے ہیں، امراء بھی ہوتے ہیں، شرفاء بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، تو ان کو کھلانا پھر یہ ثواب نہیں رہے گا، ثواب رہے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ، یعنی غنی افراد کو، مالداروں کو بھی سب سرکار کو اسلام کے نام پہ میلاد پہ کھلائیں، یہ بھی ثواب کا بالکل ثواب ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق ارشاد فرمایا کہ بہترین کاموں میں سے ایک کام جو ہے وہ کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ جب کھانا کھلانا یہ مطلقاً درست ہے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی طرف جانے والا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے والا ہر کام دیکھا، ہر راستہ دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑھ کر کو کام دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کھانا کھلانا یہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ تو اب آپ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، یعنی اہتمام آپ اس بات کا کریں کہ کھانا آپ غربا کو کھلائیں، جو مستحق ہو ان کو کھلائیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن آپ اپنی طرف سے یہ تخصیص کر لیں کہ نہیں، کسی غیر مستحق کو یا کوئی امیر ہے اس کو کھلانے کی بنیاد پر ثواب نہیں ملے گا، بالخصوص میلاد کا کھانا کھلانے کی بنیاد پر ثواب نہیں ملے گا، تو پھر یہ آپ کی اپنی ایک تقسیم کاری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہو گھر کے اندر، دنیا کے اندر، تو اس وقت تو کھانا کھلانا یہ اور زیادہ بنتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں تشریف لے کر آتے تھے تو کھانا کھلاتے تھے، دعوتیں کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، تو وہ خوشی میں کھانا ہی تو کھلا رہے ہوتے تھے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے، حضرت عمر بھی بعض اوقات ہوتے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی بعض اوقات ہوتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہوتے، ان میں بعض صاحب ثروت بھی ہوتے تھے، تو پھر کیا کہیں گے اس کو؟ سبحان اللہ۔ اور پھر خود دیکھیں حسان صاحب، سورہ بقرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکمل کی اور دعوت کی، اونٹ نہار کیا گیا، صحابہ کی دعوت کی، اس میں کوئی تعین توڑی کہ یہ کن کو کھانا کھلانا ہے؟ جی، اور یہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ہو رہا ہے عمل، اور صحابہ کی موجودگی میں ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ عمل کیا، صحابہ کو کھانا کھلایا۔ تو جب قرآن کی ایک سورت پڑھ لینے کی خوشی پر کھانا کھلانا ٹھیک، تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ بالکل۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر ہو گئی، بخاری شریف میں ایک نہیں کئی مقامات پر امام بخاری حدیث پاک لے کر آئے، بڑی عمر ہو گئی، آنکھیں کمزور ہو گئیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، بارش ہوتی ہے تو راستے کا جو نالا ہے وہ بھر جاتا ہے،
وادی کا نالا وہ بھر جاتا ہے، تو لہذا میں اس کو پار نہیں کر سکتا، تو آپ میرے گھر تشریف نظریں بھی کمزور ہو گئی تھی. ہاں نظریں کمزور ہو گئیں، اور آخر میں جا کے جو ہے بڑی عمر میں پھر بالکل نابینا ہو گئے تھے. تو آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں آ کے آپ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں. اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نعم میں آؤں گا، بالکل آؤں گا. دوسرے دن آپ علیہ السلام تشریف لے کر گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. واہ. جب ان کے گھر تشریف لے کر گئے، اجازت طلب کی گھر میں آنے کی، پوچھا کہاں نماز پڑھوں، تو انہوں نے کونے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہاں نماز پڑھیں. آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، چاش کی نماز تھی وہ، پیچھے دوسروں نے بھی نماز پڑھی. اب اس کے بعد حضرت اتبان بن مالک کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزیرے کے اوپر روک لیا. ہم نے وہ حضور علیہ السلام کے لیے تیار کیا تھا کہ آپ آئے ہیں میرے گھر کے اندر، روشنی ہوئی ہے، برکتیں ہوئی ہیں، تو آپ علیہ السلام کو روکنے کے لیے ہم نے کھانا تیار کر لیا کہ ویسے آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے. ہم نے جو ہے وہ خزیرہ کھانا ہوتا ہے کہ وہ گوشت اور اس کے اوپر آٹا چھڑک کے اسے بناتے ہیں، عرب کی ڈش تھی اس زمانے کی وہ. تو آپ علیہ السلام بیٹھے، پورا محلہ جو ہے نا ان کے گھر پہ ٹوٹ پڑا کہ حضور علیہ السلام ان کے گھر پہ تشریف لے کر آئے ہیں. تو کھانا ہی تو کھلا رہے تھے اور کیا کر رہے تھے، اور یہ سبھی موجود تھے. اور یہ کتنی مبارک ادا ہے. یہ مجھے تو ان کی جو روایت پہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ مصلی انہوں نے کہا کہ میں اسے مصلی بنا، یعنی حاجی جائیں خانہ کعبہ طواف کریں اور وہ وہاں مقام ابراہیم کو مصلی، قرآن نے ارشاد فرمایا ہے انہوں نے اپنے گھر میں ہی مقام حبیب کو مصلی بنا لیا کہ جہاں حضور نماز پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم وہیں یہ نماز پڑھیں گے. یہ عقیدت بھی ان کی، نبی پاک علیہ السلام سے محبت بھی دیکھیں. عبادت اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے، لیکن کرنا وہاں ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھ دی ہے. تو یہ بھی ایک عشق والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے اس عشق کے صدقے میں ہمیں بھی اس کی خیرات نصیب فرمائے اور عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب فرمائے. شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے باہر تشریف لے کر آئے. اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاشانہ اقدس کی طرف آ رہے تھے. پوچھا کیا چیز لے کر آئی، تو کہا الجوع، بھوک لگی ہے اس لیے آپ کے گھر پر آ رہے تھے. اتنے میں حضرت عمر ہے تو کہا تمہیں کیا چیز لے کر آئی، تو کہا بھوک. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دست مبارک میں سب کچھ تھا لیکن اختیاری بھوک تھی. تو اب یہ تینوں حضرات جو ہے وہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پہنچے. وہ گھر پر نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے اطلاع دی کہ حضور علیہ السلام آئے ہیں. وہ باغ کی ہر کھجور لے کر آ گئے. اللہ. گوشت الگ تیار کیا، باغ کی ہر کھجور لے کر آئے، اور بعض روایتوں کے اندر جھومنے لگے کہ حضور علیہ السلام میرے گھر کے اندر آئے ہیں. اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کھجوریں پیش کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایک آدھی لے آتے، یہ کیا سب لے کر آئے. تو کہا میں نے کہا حضور علیہ السلام کو جو پسند آئے وہ اس میں سے اختیار فرمائے. تو یہ تو اہتمام کیا انہوں نے کھانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر. تو ہم بکری میں ذبح کی اور پھر کھانا بھی کھایا. سبحان اللہ. ہم کیوں اہتمام نہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر. ماشاءاللہ. یہ جمیل صاحب ماشاءاللہ ذکر خیر ہو رہا ہے اور کئی روایتیں بیان ہوئیں دعوت کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے. یہ ہم نے دلیل مطلق کھانا کھلانا ہی ثواب کا کام ہے. یہاں تو ایک اور اچھی نیت کے نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے. اچھا پھر یہ باتیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ تاریخ پر بھی بات چیت آ جاتی ہے. 12 ربیع الاول تاریخ تھی، 8 تھی یا کچھ اور تاریخ تھی. کبھی کبھی فتاوی رضویہ شریف کا ایک حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے کہ وہاں تو یہ تاریخ ہے. اس پر کیا فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں مختلف اقوال ہیں. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ اقوال اپنے رسالے میں تحریر فرمائے ہیں، لیکن جس قول کو آپ نے اختیار کیا ہے وہ وہی قول ہے جو امت میں مشہور ہے. صحیح. اور وہ قول ہے 12 ربیع الاول. اور جمہور امت اور علماء کا یہی موقف. تو جمہور علماء امت کا جو مشہور قول 12 ربیع الاول ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے. دیگر اقوال جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے مختلف کتابوں میں سیرت کی ملتے ہیں، ان کو بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن ان کا تذکرہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام اہل سنت نے اگر 8 تاریخ ذکر کی ہے تو وہ امام اہل سنت کا اپنا اختیار کردہ قول یہی ہے کہ 8 ربیع الاول ہی پیدائش کا دن ہے. بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے
12 تاریخ کو ہی ترجیح دی ہے، علماء امت میں جو قول مشہور ہے اسی کو آپ نے اختیار کیا ہے۔ یعنی مختلف اقوال تو کئی چیزوں کے ہو سکتے ہیں، یعنی اور بھی کئی ایسے احکامات ہیں جن کے بارے میں تاریخی تو یہ اختلاف ہے کہ اس تاریخ کو، اس تاریخ کو یا اس تاریخ کو، چاہے وہ ہجرت کا موقع لے لیں، مختلف اور اعمال لے لیں، یعنی اختلاف ہونا اور باتیں، لیکن جو ایک راجے ان میں ہے اس کی یہ کیا، یہ علمی خیانت نہیں کہلائے گی؟ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہم کئی مرتبہ معراج کے موقع پر اور مختلف مواقع پر یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ مشہور شخصیات کے تاریخ ولادت، تاریخ وفات، اسی طرح مشہور واقعات جو ہوتے ہیں ان کی تاریخ کے اندر یہ اختلاف ہوتا ہے، بکثرت اختلاف ہوتا ہے، لیکن ولادت ہوئی تو ہے نا، یہ تو کنفرم ہے، بالکل ٹھیک ہے، معراج ہوئی ہے یہ تو کنفرم ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیں کس کو، اختیار کس کو کریں؟ تو یہاں علماء کے کلام سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اول یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جمہور علماء کس طرف ہیں۔ ٹھیک، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو رسالہ مبارکہ نطق الہلال میں گفتگو کی ہے تو اس میں جمہور کا موقف یہ بیان کیا کہ 12، کہ جمہور اسی پر ہیں صحیح، کہ 12 تاریخ ہی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ دوسری بات جو دیکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ امت کا معمول کیا ہے، یعنی امت کس چیز کو اختیار کیے ہوئے ہے، امت کس تاریخ کو یہ ایونٹ منا رہی ہے۔ تو آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ لیں، ہمیشہ سے مسلمان 12 تاریخ ہی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام نامی کو استعمال کر کے یہ دھوکہ دہی کرنا کہ آپ نے 8 تاریخ کو اختیار کیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ نے مختلف اقوال ذکر کیے، کئی اقوال ذکر کیے، اس میں 8 تاریخ کو بھی ذکر کیا، لیکن آپ پوری بات پڑھیں گے تو پوری بات اسی طرح اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ویسے بھی حسان صاحب کہ یہ 8 اور 12 جی، تو اگر 8 ہی آپ کے نزدیک معتبر ہے تو 8 کو ہی کر لیں، ہم منع کیا وہی تو کرتے میں ہیں؟ کہہ رہا ہوں، اچھا ہمارے یہاں تو پورے مہینہ ہی چل رہے ہوتے ہیں میلاد شریف، 12 ربیع الاول کو اہتمام خاص ہوتا ہے۔ یعنی کم از کم اتنا تو مانتے ہیں نا، ولادت تو ہوئی ہاں ہے تو نا، کسی تاریخ بس اسی تاریخ کو کر لیں آپ، 2 تاریخ کو کر لیں، آپ کے بقول 2 تاریخ کو ہوئی ہے تو 2 تاریخ کو کر دو لیں، کر لیں، اگر لیکن ہفتہ کرنی نہیں ورزیہ ہے، کرنی نہیں ہے۔ کرنی نہیں ہے اس انداز میں جس میں اہل سنت کرتے ہیں، ہم کرنی دوسرے انداز میں۔ ٹھیک، تو بہرحال ایسے اعتراضات بالکل ایک بیجا اور فضول قسم کی باتیں، نہ اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، نہ کسی سے اس طرح کی بحث کریں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ عام آدمیوں سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ظاہر علماء نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے دلائل موجود ہیں، برس مدنی چینل پر بھی بیان کیے جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ دلائل تو علماء کے پاس موجود ہے۔ ایک عام آدمی تو یہی کہہ دے کہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہم ہر سال منا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بقیہ ناظرین کرام، منانا ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق، جو شریعت کے احکامات ہیں، بارہا ہم اس کی تلقین کرتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو میلاد کو ہر اس چیز سے ہمیں پاک صاف بھی رکھنا ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اب میلاد کے اندر ایسی چیزیں ہم ایڈ کر دیں یا ہمارے لوگ ایڈ کر دیں کہ جس کی وجہ سے لوگ نعت خوانی کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگ گئے، کہ کوئی کہے کہ یہ مختلف انداز ناچ کا، ڈانس کا، پتہ نہیں کیا کہ انداز اختیار کر لینا، اس کے ساتھ کچھ ایسے میوزک والے آلات لے کر آ جانا، مختلف طرح کے دف لے کر آ جانا، یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے۔ ان چیزوں بالکل یہ ایک پاک صاف کام ہے، مبارک کام ہے، اس کو مبارک انداز سے کرنا ہے کہ لوگ اس محفل کو سن کر ان کے دلوں میں مزید محبت رسول بیٹھے، عشق رسول کے چراغ روشن ہو جائیں، تو یہ انداز بھی اختیار کرنا ہے۔ خواتین کے حوالے سے بھی ظاہر احکامات ہیں، خواتین بھی میلاد منائیں، نعتیں بھی پڑھیں، لیکن جو شرعی قیودات ان کے لیے شریعت مطہرہ نے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ پھر اس انداز سے نعتیں پڑھیں کہ ان کی آواز، یہ آواز ترنم، یہ غیر مردوں تک نہ پہنچے، وہ اپنی محافل کے اندر وہ ساؤنڈ سسٹم یا اس طرح کے مائک کا استعمال نہ کریں کہ جس کی آواز باہر غیر مردوں تک پہنچتی ہو۔ تو ہم تو الحمدللہ اس کے جائز اور ناجائز چیزوں کے حوالے سے بھی رہنمائی کر رہے ہیں۔ مزید آپ دارالتحفظ سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ نمبر آن ہوتا ہے، آپ اس نمبر پر رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دارالتحفظ سنت کی ویب سائٹ پر جا کر آپ مختلف میلاد کے موضوع پر آپ
فتاوجات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عید میلاد النبی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جو دلائل ہیں، دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ پر ایک تفصیلی کتاب وہ اپلوڈ ہے، آپ اس کتاب کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اور یوں آپ یہ میلاد شریف کے جو دلائل ہیں، صحابہ نے میلاد منایا، کس انداز سے منایا، پہلے ادوار میں کیا طریقہ کار تھے، پھر نال پاک کی کیا برکتیں ہیں، نقش نال پاک سے کیا فیض حاصل ہوتے ہیں، مختلف انداز سے اس کتاب کے اندر یہ رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق یہ خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشیاں اور خوشحالیاں ہم سب کا مقدر فرمائے۔ آپ نے پروگرام دیکھا، وقت اختتام پر ہے، اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔